اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سامعین محترم، حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں پروپیگنڈے کا بہت ہی اثر اور کردار رہا ہے۔ پروپیگنڈا اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ لوگ بڑی سے بڑی مقدس اور بہت ہی عظیم الشان چیز کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، قرآن مجید اس بات پہ بالکل سچی اور واضح گواہی دیتا ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے برگزیدہ ہستیاں اور سب سے شان اور عظمت والی انبیاء اور رسل ہوتے تھے، لیکن ہر پیغمبر کے دور میں ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا لوگ کرتے رہے ہیں کہ عام لوگ یہی سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کس ذی شعور سے مخفی ہے کہ اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا سید کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے کا اتنا اثر تھا، اللہ اکبر۔ سیرت کا مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں ایسے واقعات کہ لوگ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے، یہ عزم کر کے آتے کہ دیکھنا کہیں اس انسان کے قابو میں نہ آ جانا، نعوذ باللہ بڑا جادوگر ہے، بڑا شاعر ہے، اپنے شعر اور جادو سے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے اور گرویدہ بنا لیتا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے نعوذ باللہ کہ جس نے ہر گھر کے اندر لڑائی اور جدال و قتال شروع کروا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہی گئیں؟ اللہ ذوالجلال نے عرش سے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے لیے
ایسے ایسے القاب سے نوازا، اس چیز کی نفی کرتے رہے کہ وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی وحی اس پہ نازل ہوتی ہے، وہ تو نذیراً للعالمین، تمام جہانوں کا ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا، ہم نے تو اس کو مجسمہ رحمت و شفقت بنا کر بھیجا، ہر گھر میں اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا، تم کیسے اس کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، کیسے اس کو دیوانہ کہتے ہو؟ یہ پروپیگنڈا اتنا مؤثر تھا کہ لوگ مکہ میں آتے ہیں اور اپنے کانوں کو بند کر کے روئی لے کر، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تصویر سامنے رکھتے تھے؟ کہتے تھے آپ اس کو بیت اللہ میں دیکھیں گے عبادت بڑی کرے گا، دیکھنا کہیں وہیں اس کے قابو میں نہ آ جانا۔ اور کچھ لوگ اپنے بھائیوں کو بھیجتے کہ بھئی تم جاؤ، کہیں میں ان کے قابو میں نہ آ جاؤں۔ یہ پروپیگنڈا بڑا زور سے ہوا، لیکن میرے بھائیوں، جو سچائی اور حقیقت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ پانی اور سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جب لوگوں کو حقیقت اور سچائی کا پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر ایسے وہ محب بن جاتے ہیں، ایسے گرویتا بن جاتے ہیں کہ اپنی جان تو کیا ہے، مال تو کیا ہے، زندگی تو کیا ہے، دولت کیا ہے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے، اس کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے ہمارے متعلق کیا گیا۔ توحید اور سنت کی دعوت اور تحریک کے بارے میں بڑا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آئیے آج کے اس مبارک وقت میں اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پشین گوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ سچے، آپ کی ہر پشین گوئی سچی، قیامت تک آنے والے جتنے حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے وہ حرف بحرف پورے ہو کر رہیں گے، کیونکہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی وحی سے بولنے والی یہ شخصیت سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر، زبان اقدس سے یہ نکلی ہوئی پشین گوئی۔ کیا آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، اور میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا خطبہ اور وعظ ارشاد فرمایا کہ لوگ رو رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دلوں کی دھڑکن وہ تیز ہو گئی، کأنہ موعظۃ مودع۔ ہم نے یہی سمجھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخری وصیت الوداعی کلمات سنا رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان۔ آپ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ لوگوں جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ کیا دیکھے گا؟ اختلافا کثیرا، لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا۔ آپ نے یہ پشین گوئی کی اور یہ سچی ثابت ہوئی، امت کے اندر اختلاف ہوا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے گروہ، بہت سے فرقے اور الگ الگ جماعتیں وجود میں آئیں۔ کس لیے؟ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ ذوالجلال کے قانون اور عدل و انصاف کے ضابطے کی ایک علامت تھی۔ میرے بھائیوں، کس لیے؟ تاکہ یہ پرکھا جائے، دیکھا جائے کون عقل مند ہے، کون حق کا متلاشی ہے اور کون گمراہی پہ رہتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو آزمانا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان پہچانے کہ حق کیا ہے۔ اللہ نے جہاں بڑے بڑے عظیم پیغمبر لوگوں کی طرف بھیجے اور شیطان کو بھی اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان کے پاس دونوں راستے سامنے نہ ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، پھر سوچ سمجھ کر ان میں سے حق کا انتخاب نہ کرے، اتنی دیر تک اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتلائیے، کیا فرشتوں کا کوئی کمال ہے انسان سے بڑھ کر کہ وہ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی انہوں نے برائی نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کے اندر رکھی ہی نیکی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو ان کو کبھی کسی فرعون سے واسطہ بھی نہیں پڑا۔ کیوں بھئی؟ آپ نے کبھی سنا ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واسطہ پڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے کفار کے مقابلے میں آنا پڑا۔ کیا کسی فرشتے کو بھی کسی ابو جہل سے، کسی فرعون سے، کسی نمرود سے یہ مقابلہ کرنا پڑا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے تھے کہ پوری کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹا کر دو اور پتھروں کی بارش برسا دو۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اس کو سمندر میں غوطے لگا کر ڈبو ڈالو۔ اب فرشتوں کے سامنے جو اللہ نے ان کو قوت دی ہے، کون ہے جو کھڑا ہو سکے؟ اللہ ذوالجلال کسی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ بستی میں ایک طرف جا کر بس چیخ مار دو۔ فرشتے کی ایک چیخ سے صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، پوری کی پوری بستی اس طرح سو جائے اور ہر جاندار چیز ملیا میٹ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذا ھم خامدون، ایسے کہ جیسے سارے کے سارے بجھ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آزمایا۔ کیسے؟ کہ یہ امت بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئی، بڑے گروہ بن گئے،
یہ ایک ہماری آزمائش ہے کہ اب ہم سوچیں کہ ان میں حق پہ کون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کون ہے، صحابہ کرام کے منہج پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، بھولا ہوا کون ہے، اور راہ راست پہ کون ہے۔ پرکھ پرکھ کر قدم اٹھائیں اور سوچ سمجھ کر وہ عقل جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ امانت جو پہاڑ نہ اٹھا سکے اور انسانوں نے اٹھائی ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے سوچیں کہ حق پہ کون ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی جتنے گروہ بن جائیں سب ٹھیک ہیں۔ ایک مغالطہ تو شیطان نے یہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جو بھی کلمہ پڑھ لے، وہ کون سا فرقہ ہو، کون سا گروہ ہو، اس کا عقیدہ اور عمل کیسا ہو، سب ٹھیک۔ میرے بھائیوں، یہ بات جتنی زیادہ مشہور ہے اتنی ہی زیادہ غلط ہے۔ یہ بات بالکل غلط، میں ہی صرف اس کو غلط نہیں کہتا، جس شخصیت نے امت کے اندر اختلاف کی پشین گوئی فرمائی، انہوں نے خود فرما دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ الفاظ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کلہا فی النار، یہ سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک کے۔ اب بتلائیے کیا یہ ایک شیطان کا بہت بڑا پھندا نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ جی سارے ہی ٹھیک ہیں، جی جہاں کوئی لگا ہوا ہے سارے صحیح، اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، جہاں کوئی لگا ہوا ہے بالکل صحیح۔ میرے بھائیوں، اگر پیغمبروں کا یہی طریقہ ہوتا کہ جہاں کوئی لگا ہے صحیح ہے، تو پھر بدر اور احد کے مار کے نہ لڑنے پڑتے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، پھر فتح مکہ کا سانحہ بھی نہ آتا، پھر پیغمبروں کو پتھروں کی بارش کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں ایک چیز صحیح ہوتی ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب حق کو پہچانتے ہو تو حق کے علاوہ گمراہی کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے؟ سب صحیح نہیں ہے۔ بہت بڑا یہ ایک پروپیگنڈا، بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک صحیح ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا جس ایک کو صحیح کہا آپ نے اس کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے؟ یا عام آدمی کو پتہ نہ چل سکے؟ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں۔ ایک ایسی چیز بتلا دی جائے پہلی، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے کہ مٹھی میں کوئی چیز رکھ کر لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ بتلاؤ کیا ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بالکل واضح اور سیدھے راستے پہ لگا دینا، دکھلا دینا۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ لوگوں میں نے تو پوری زندگی محنت اور کوشش کے ساتھ تمہارے لیے ایسی شاہراہ واضح کر دی
اللہ اکبر. لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ اس کی راتیں بھی ایسی ہیں جیسے دن روشن ہوتا ہے، اندھیری راتیں اس پہ نہیں آتی. لا یزیغ عنہا الا ہالک، فرمایا اتنے واضح راستے سے وہ شخص بھٹک سکتا ہے، اللہ اکبر، جو ہلاک ہونے والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ حق کا راستہ، نجات کا وہ راستہ اور نجات پانے والا وہ کون ہے؟ آپ نے دونوں حدیثوں میں، دونوں جگہ پہ، جہاں یہ فرمایا نا کہ میرے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، جہاں یہ فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت کے اور سارے کے سارے آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے، ساتھ ہی آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. پتہ کیا فرمایا؟ ایک جگہ پہ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. یہ جملے اتنے آسان ہیں، آپ میرے بھائی اور بزرگ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں زبانی. کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں جب دیکھو کہ لوگوں میں اختلاف آیا تو کیا کرو پھر؟ کہ سارے صحیح؟ فرمایا نہ، علیکم بسنتی، تلاش کرو کہ میری سنت اور میرا طریقہ کیا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر ان کا طریقہ سامنے رکھو، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، جن کو اللہ عز الجلال نے ہدایت پہ رکھا ہے اور ہدایت پہ ان کی زندگی ہے. عضو علیہا بالنواجذ، کیا کرنا کہ داڑھوں کے ساتھ اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ ایک مثال ہے. کیوں بھائی؟ داڑھوں کے ساتھ پتہ ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو آپ پکڑ لینا زور سے، دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہو، اور پھر دیکھیں کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، تو پھر ساتھ داڑھوں کے ساتھ پکڑ لیتے کہ چھوڑنا نہیں. گمراہی سے اختلاف جب ہو جائے تو گمراہی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ، اور وہ کیا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کا طریقہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے یہی الفاظ فرمائے. صحابہ نے پوچھا جی جو 73 گروہ ہوں گے سارے آگ میں، صرف ایک جنتی، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج. آخری دور کی یہ حدیث ہے، یہ نصیحت ہے الوداعی. فرمایا جس طریقے پر آج میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ یہ اس طریقے پہ رہنے والا، چلنے والا، صرف وہ ایک جماعت ہوگی جو اللہ کی رحمت اور بخشش اور جنت والی ہوگی. میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک ایسی وصیت تھی آپ کی اور ایسی نصیحت تھی کہ صحابہ کرام اور سارے ائمہ دین نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا. صحابہ کرام کے دور میں بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز الجلال کی طرف سے دی ہوئی مدت آپ پوری کرتے ہیں اور اللہ عز الجلال اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آپ کو موت آ جاتی ہے تو سب سے پہلی آپ کی پشین گوئی کی
सच्चाई की अलामत और दलील कि सहाबा में इख्तिलाफ हो। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि आपको मौत नहीं आई, जो कहेगा ना कि आपको मौत आ गई है, मैं उसकी गर्दन तलवार से जुदा करूंगा, उसको कत्ल करूं। सहाबा परेशान कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में, उनके हुजरे में, और ये हजरत उमर कह रहे हैं कि जो कहेगा आपको मौत आई उसकी गर्दन उड़ा दूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, कुरान की एक आयत पढ़कर सुना दी, अल्लाह अकबर, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ पैगंबर, मौत आपको भी आएगी और इन लोगों को भी आएगी, अल्लाह की अदालत में सारे पेश होंगे, वहां फिर अपनी जिंदगी का इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इसका क्या तर्जुमा करेंगे भाई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आयत सुनते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं, अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर उनको शहीद कर दिया जाए या उनको मौत आए तो तुम दीन से फिर जाओगे। बस ये आयत सुनते ही गए और कहने लगे कि मेरे तो जहन में ये आयत थी नहीं, ऐसे लग रहा है कि अभी अभी ये आयत नाजिल हुई हो, उसी वक्त इख्तिलाफ खत्म हो गए। ये है अलैकुम बिसुन्नती, कि मेरी सुन्नत, मेरा तरीका जिस पे छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और हदीस, इसके ऊपर डटे रहो। इसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि दफन कहां करें, इसका फैसला भी हदीस से हो गया। इसमें इख्तिलाफ हुआ कि खलीफा कौन होगा, इसका फैसला भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हो गया। इसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि आपको आपकी कब्र कैसी निकाली जाए, क्या लाहद बनाई जाए या शक बनाई जाए, इसका फैसला भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हुआ। इसमें भी इख्तिलाफ हुआ कि आपको कपड़ों समेत नहलाया जाए या ये कमीज और चादर कपड़े उतार कर नहलाया जाए। इसका ये फैसला भी अल्लाह जुल जलाल की तरफ से हुआ कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ऊँग आई और आवाज आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों में ही नहलाओ। वो जिंदगी के अंदर भी पाकीज़ा, ताहिर और मुतहर हैं और फौत होने के बाद भी पाकीज़ा, ताहिर और मुतहर हैं। कपड़ों समेत उनको गुस्ल दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। मेरे भाइयों, ये वो तरीका था जो हक का तरीका, सिराते मुस्तकीम के फैसला इख्तिलाफ की सूरत में किस चीज की तरफ, कुरान मजीद और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस। अल्लाह ताला के फजल व करम से जब लोगों में इख्तिलाफ हुआ तो हमने अल्लाह के फजल व करम से कौन सा रास्ता इख्तियार किया? मेरे भाइयों, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि इख्तिलाफ नहीं हुआ। क्या इस उम्मत के अंदर तकलीद की वजह से फिरके नहीं बने? शाह वलीउल्लाह साहब जो एक बहुत माया नाज बर्रे सगीर के ही नहीं, आलमे इस्लाम के मुहद्दिस समझे जाते हैं,
انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے، اپنے اپنے اماموں کے نام پہ جھگڑے، مسائل پہ جھگڑے۔ اگر کوئی حنفی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دلیل صرف اور صرف فقہ حنفی ہے، اور حنبلی ہے تو وہ اپنے امام کی بات، شافعی ہے تو وہ اپنے امام کی بات۔ یہ فرقے آپس میں اتنے الجھے کہ بیت اللہ کے اندر الگ الگ ان کے لیے 4 مصلے مقرر کیے گئے، الگ الگ وقت پہ اذانیں ہوتی تھیں، اذانیں اپنے اپنے ٹائم پہ، اور امام اپنے اپنے فرقے کا۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ان کی لڑائی اس طریقے سے ختم ہوتی ہے کہ 4 مصلے الگ بنا دو، 4 امام بنا دو، اپنے اپنے ٹائم پہ اذان کہیں، اپنے اپنے طریقے پہ نماز پڑھیں۔ یہاں میں ایک چیز آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، فرقہ واریت اس طریقے سے ختم نہیں ہوتی کہ آپ ہر فرقے کو تحفظ دے دیں، آپ کہیں جی سارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، یہ قائم رہیں۔ جب فرقے قائم رہیں گے تو لڑائی ضرور ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرقے قائم رہیں اور پھر ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ہر دور کے حکمران یہی سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر فرقہ قائم رہے، اور میرے بھائیوں فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ فرقہ واریت اگر ہر فرقے کو قائم رکھنے سے ختم ہوتی ہے تو فرقے کا وجود تو موجود رہا، وہ فرقہ تو ختم نہ ہوا۔ اسی طرح ان بادشاہوں نے کیا کہ بھئی سارے فرقے ٹھیک ہے، ان کا الگ الگ امام بنا دو، الگ الگ ان کے بیت اللہ میں مصلی رکھ دو۔ اب کیا ہوتا تھا، ایک کی اذان ایک کی جماعت ہو رہی ہے، باقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ اسلام کی اخوت اور محبت ہے؟ اچھا ان کی پھر لڑائی ہوگی، وہ پتہ کیسے؟ ایک نے کہا کہ میرا مصلی، میں زیادہ بہتر ہوں، میرا مصلی حجر اسود کے سامنے۔ دوسرے نے کہا کہ میرا مصلی مقام ابراہیم کی طرف ہے، میں زیادہ بہتر ہوں۔ پھر اس چیز پہ جھگڑا، لڑائی یہاں تک کہ بغداد کو جب تتاریوں نے تاراج کیا ہے، اس وقت ساری رات یہ فرقے آپس میں مناظرے کرتے رہتے تھے، رفع الیدین پر، قنوت نازلہ پر آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، اور باہر دشمن کی فوجیں تھیں۔ ان فرقوں کو تحفظ دینے سے بھی کبھی جنگ ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب تتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور وہاں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ کہیں سارے صحیح، ہر ایک کو تحفظ، بلکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا وہ نسخہ جو اللہ نے قرآن میں بتلایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا جن خلفاء راشدین کی سنت کو گمراہی سے بچنے کی واحد علامت قرار دیا گیا تھا، اگر انہی خلفاء راشدین کو منافق اور کافر کہا جائے اور ہم کہیں کہ ان کو تحفظ دینے سے لڑائی ختم ہو جائے گی، نہیں، لڑائی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
خلفائے راشدین میں خلیفتن بلا فصل ہیں. ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے، اگر وہ صحابہ فیل ہو گئے تو مجھے بتلائیے کہ استاذ کے اندر کون سا کمال تھا اور کیسا استاد تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی نعوذ باللہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، مرتد ہو گئے اور کافر ہو گئے، سوائے 4 کے باقی سارے فیل ہو گئے. کلاس ساری کی ساری فیل ہو جائے نا تو آج کل کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ استاد نکما ہے، اس کو گھر بھیجو. رحمت للعالمین. اللہ اکبر. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اپنی امت رکھنے والے ایسے استاذ. میرے بھائیوں، ایک ہی طریقہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا کہ سارے کے سارے ایک رسی کو پکڑیں جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے، قرآن اور سنت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ. سارے اس کو پکڑ لیں تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں. صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا اور تمام ائمہ کا بھی یہی طریقہ رہا. ائمہ نے کیا کہا؟ اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں ہماری بات چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو. تمام اماموں نے یہی کہا. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں بلکہ تاریخ کے اندر ہر دور میں ایسے لوگ اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمائے کہ جو اسی دین کی دعوت دیتے رہیں جس دین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا اور جو صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج تھا. ہر دور میں اہل حدیث کی دعوت کوئی نئی نہیں ہے، وہی پرانی دعوت، توحید اور سنت کی دعوت. جب لوگوں کے اندر اتنی عصبیت اور فرقہ واریت میں اتنی شدت آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں جی حق اگر ہے تو صرف 4 ان فرقوں میں ہے، جو 4 گروہوں سے باہر نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا. مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا لکھا انہوں نے اور بڑے صاحب علم و فضل، لیکن فرقہ واریت کے حصار میں اس طرح جکڑے ہوئے. ان کی سوانح عمری ہے اشرف السوانح. اس کے اندر ان کا کیا فرمان لکھا کہ اگر ان 4 گروہوں سے 4 فرقوں سے باہر کوئی نکلتا ہے تو وہ گمراہ ہے. حق اگر ہے تو صرف ان 4 فرقوں کے اندر محصور ہے. میرے بھائیوں، صرف ایک چیز پہ غور کر لیں. ایک سوال کرتا ہوں، اس سے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے بالکل روشنی ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں ان 4 فرقوں میں سے کسی کا نام و نشان تھا؟ کیا اس وقت دین اسلام مکمل موجود تھا کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام مکمل تھا؟ خلفائے راشدین نے کس دین اسلام کو نافذ کیا تھا؟ کس پہ عمل کرتے رہے تھے؟ کیا وہ مکمل نہیں تھا جس دین کو
25 लाख मुरब्बा मील के इलाके में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफिज किया था और जिसके ऊपर अदालतें फैसले किया करती थीं, वो कौन सा दीन था? कुरान और सुन्नत थी, मुकम्मल दीन था। उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त इमाम मालिक रहमहुल्लाह अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमहुल्लाह वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। और दीन इस्लाम क्या था? मुकम्मल था। हम यही दावत देते हैं कि मेरे भाइयों और लोगों, उस दीन को ढूंढो, उस दीन को तलाश करो जो इन इमामों के पैदा होने से पहले अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल ने अपनी मखलूक पे नाज़िल किया और लोगों ने अमल करके पूरी दुनिया पे गलबा हासिल किया। उस दीन को तलाश करो। हमारी आज भी यही दावत है। उसी अकीदा तौहीद और उसी सुन्नत, उसी हदीस को जो उस वक्त सहाबा किराम के पास था, ताबेईन के पास था। बल्कि एक और बात याद रखते जाएं, उस दीन की तरफ पलटो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, सहाबा किराम के पास था, बल्कि तमाम आइम्माए दीन के पास था और उन्होंने उसी की दावत दी थी। किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि मेरी तकलीद करो। जाओ, मैं दावे से यह बात कहता हूं, कोई शख्स किसी इमाम से यह साबित कर दे, यानी बड़ी अजीब बात है कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि प्रोपेगंडे का बड़ा असर होता है, प्रोपेगंडे का बड़ा असर होता है। जाइए, आप किसी आलिम और बड़े से बड़े मुफ्ती से पूछिए कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने या इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद में किसी एक ने भी ये कहा हो कि मेरी तकलीद करो। हां, मैं ये साबित कर सकता हूं कि हर एक ने यह कहा, उतरुकू कौली बेकौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी बात को छोड़ दो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया, इज़ा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, कि जब सही हदीस तुम्हारे पास पहुंच जाए तो वही मेरा मजहब है। अल्लाह अकबर। आइम्मा ने यह कहा। लेकिन जब लोगों में इख्तिलाफ आया और फिरका वारियत ने जन्म लिया, उम्मत बहुत पीछे चली गई, तो मेरे भाइयों, हमारी यही दावत, उस दीन की तरफ आओ। ये एक मुकद्दस दावत थी, मुकद्दस तहरीक थी, ये नई नहीं थी। लेकिन क्या किया जाए, झूठे प्रोपेगंडे का इस तहरीक को फिर बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। आइए, चंद चीजें आप हजरात के सामने रखता हूं। बिल्कुल वाज़े कहा यह गया कि छोड़ो, इन लोगों की बात ना सुना करो, इन लोगों की बात ना सुनो। ये कुरान और हदीस का नाम लेकर धोखा देते हैं और हैं ये लोग औलिया के गुस्ताख और अंबिया के गुस्ताख। इनके करीब ना जाना, इनकी बात ना सुनना। मेरे भाइयों, गुस्ताखी के मफहूम का भी तो कोई तायन होना चाहिए ना, कि गुस्ताखी क्या होती है, गुस्ताख किसे कहते हैं। क्या ये औलिया की गुस्ताखी है कि हम ये कहें
کہ اولیاء مشکل کشا نہیں ہوتے، وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں، کیوں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں۔ کیا یہ گستاخی ہے کہ اللہ کے پیغمبر قرآن کے کہنے کے مطابق بشر ہوتے تھے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ کیا یہ گستاخی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب کی صفت نہیں رکھتا؟ یہ تو خود قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ پیغمبر سے اعلان کروایا جاتا ہے ولا عالم الغیب۔ مجھے بتلائیے یہ گستاخی ہے کیا قرآن مجید نعوذ باللہ گستاخی کی دعوت دے رہا ہے؟ انبیاء کا احترام اور اکرام قرآن سے زیادہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میں بڑے افسوس سے اس چیز کا آپ حضرات کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں، آج اس ملک میں اس کتاب پہ پابندی لگی، شاید آپ کو پتہ نہ ہو کیونکہ عام اخباروں میں یہ خبر نہیں آئی تھی۔ آپ نے سید اسماعیل شہید اور سید احمد کا نام سنا ہوگا۔ جب پاکستان کی تاریخ شروع کی جاتی ہے نا تو وہاں ان دو ہستیوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز اور سکھوں کے خلاف لڑ کر ایسے خطے کی بنیاد رکھی کہ جس کا مطلب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہو۔ یہ مطالعہ پاکستان اور تاریخ پاکستان کا ہر طالب علم جانتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی یہ پھر آگے یہ تاریخ چلتی رہی، آخر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج ان کی کتاب تقویت الایمان کے اوپر اس پاکستان میں پابندی لگ گئی، تقویت الایمان پہ پابندی لگ گئی، اخبارات میں آیا۔ 92 کتابیں جن کو فرقہ واریت کی دعوت دینے والی، لوگوں میں انتشار برپا کرنے والی اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب اور برباد کرنے والی، لڑائی اور جنگ پہ ابھارنے والی جن کتابوں پہ پابندی لگی، ان میں ایک کتاب سید اسماعیل شہید کی تقویت الایمان بھی ہے۔ مجھے بتلاؤ، مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ان حکمرانوں نے مطالعہ پاکستان اور تاریخ پاکستان پڑھی ہوگی؟ اس میں سید اسماعیل کا نام بھی پڑھا ہوگا۔ جو تحریک آج سے 250 سال پہلے کی ہو، فرقہ واریت کی لڑائیاں تو اب پاکستان میں شروع ہوئیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے۔ یہ بات لمبی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، ایک سازش ہے، لیکن چلو پاکستان تو بنے کو ابھی 50 سال ہوئے ہیں، اور یہ کتاب لکھی گئی 100 سال سے 150 سال کے قریب اس کتاب کو ہو رہا ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ اس کتاب کے اندر جی فرقہ واریت گھسی ہوئی ہے۔ جن کو تو محسن سمجھتے تھے ان کی اس کتاب پہ یہ پابندی کیوں لگی کہ یہ کتاب توحید کا درس دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے مولانا ابو الحسن علی ندوی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا
کہ بر صغیر کے اندر قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ اشاعت ہوئی ہے تو وہ تقویۃ الایمان کتاب تھی. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری زندگی میں بڑے ایسے موڑ آئے کہ میں اللہ کی پہچان میں میرے قدم ڈگمگانے لگے اور اللہ حضر الجلال نے میرے ایمان اور توحید کو بچایا تو تقویۃ الایمان کتاب کی وجہ سے. آج اس کے اوپر پابندی لگ گئی. کیوں؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ کتاب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا درس دیتی ہے، گستاخی کا درس دیتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ پھر قرآن کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی اس ملک میں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا. یہ قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب صرف اللہ جانتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، اپنے پیغمبر کو کہتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. قرآن یہ کہہ رہا. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا الزام کہ اولیاء کی گستاخی. پہلے بتلائیے کہ ولی ہوتا کیا ہے؟ کیوں بھائی ولی کون ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی قرآن اور سنت کے بالکل مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے نماز کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ایسے ولی کو ماننے کا کیا مانا؟ اس کا احترام کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، یہ نہیں کہ اس کو مشکل کشا بنا لو. اس کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست کا احترام کرنا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ حضر الجلال کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. ہم کسی ولی کی نہ تو گستاخی کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ عقیدہ، اور نہ کسی پیغمبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا کبھی سوچا ہے. تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں انسان، لیکن تمام انسانوں میں، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میرے بھائیوں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قدر جانتے ہیں جتنی بڑے بھائی کی ہوتی. ایک پروفیسر صاحب میرے پاس تشریف لائے، میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے آ کر کہتے ہیں جی آپ کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اتنی ہی ہے جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی یہ اتنی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں تو یہ ہماری تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کہتے ہیں جی میں تو ڈرتا ہوا آپ کی مسجد میں نہیں آیا کرتا، درس نہیں سنا کرتا تھا. ہمیں یہی کہا گیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ اتنی ہی قدر سمجھتے ہیں جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے. اور میں نے ان سے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ بڑے بھائی سے تو لڑائی بھی ہو جاتی، بڑے بھائی سے کئی دفعہ لڑائی بھی ہو جاتی، جنگ بھی ہو جاتی، کئی دفعہ ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی لیتے ہیں. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قدر ہے؟ نعوذ باللہ. ورفعنا لک ذکرک. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس پوری کائنات کے سردار اور تمام انبیاء کے سردار اگر کوئی ہیں تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کی قدر صرف اتنی ہوتی ہے جتنی بڑے بھائی جتنی ہوتی ہے، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں ہماری دعوت یہ ہے،
ہماری پکار یہ ہے کہ لوگوں اس دین کی طرف آؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. براہ راست قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ اور حدیث مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. لوگوں نے اپنی اپنی جاگیرداری اور پاپائیت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے. کہا کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا کرو، جو شخص قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے گمراہ ہو جائے گا. یہ کتاب ہدایت اور اس کو سمجھنے سے اور ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں. ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو اور قرآن کو سمجھو تاکہ پتہ چلے کہ صحیح دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. آئیے قرآن کی طرف لوٹو. ہماری یہ دعوت ہے کہ لوٹو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی سنت اور حدیث کی طرف. لوگوں نے کبھی تو حدیث سے لوگوں کو دور کیا، جی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. یہ منکرین سنت پرویزی، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اور دجالیت کی وہ دعوت ہے کہ جو ہر دور میں رہی کہ حدیث کا کیا ہے، جی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اور کچھ لوگوں نے تقلید کے نام پہ حدیث سے اپنی جان چھڑائی کہ چھوڑو جی حدیث کیا ہے، امام کی بات مانیں گے. میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا الزام، بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے. کہتے ہیں جی یہ لوگ غیر مقلد ہیں. بھئی اللہ کا شکر ہے ہم غیر مقلد، اللہ کا شکر ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا قرآن نے کسی جگہ پہ کہا ہو کہ تقلید کرو کسی امام کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کسی امام کی تقلید کرو. خود کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا کہ میری تقلید کرو. تو پھر مقلد بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی خاص امام کے مقلد نہیں بلکہ سب ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. اترکوا قول بقول رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے، امام مالک کو مانتے، امام شافعی کو مانتے، امام احمد کو مانتے. آپ جو حنفی ہوگا وہ تو ایک امام کو مانے گا، باقی تین کو چھوڑ دے. جو شافعی ہوگا وہ ایک کو مانے گا، باقی تین کو چھوڑ دے. جو مالکی ہوگا وہ ایک امام کو مانا اور باقی سب کو چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سب اماموں کو مانا، لیکن سب اماموں کے اوپر سب سے بڑے اس امام کو مانا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیا ہے بھائی اس میں؟ جی کون سا گناہ ہے اس میں؟ ہم غیر مقلد ہیں. غیر مقلد ہونا کوئی جرم نہیں، بلکہ رسول اللہ کی اتباع نہ کرنا جرم ہے. یہ تقلید تو گمراہی کا بہت بڑا راستہ ہے. گمراہی کا، فرقہ واریت کا تقلید بہت بڑا راستہ ہے. کتنی احادیث سنا دیں، مقلد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتا. اگر کسی ایک امام کی بات کو چھوڑنا اس کی گستاخی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ لیکن ایسا پروپیگنڈا ہے، حدیث سے دور رکھنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا. کیا کہتے ہیں؟ جی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا، اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو منہ میں آگ پڑ جائے گی. استغفر اللہ. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منہ میں آگ پڑ جائے گی. لا حول ولا. تاکہ اس حدیث سے دور رکھا جائے کہ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے، مفتی نے ایک فتاویٰ لکھا، فتاویٰ قاضی خان،
فتاوا قاضی خان، فاتحہ کے ساتھ ایسی دشمنی، اس کے اندر یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر کسی کو نقصیر آ رہی ہو نا، ناک سے خون آ رہا ہو، تو اس کی پیشانی پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خون کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ لکھی جائے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتاوا ہے۔ فاتحہ کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کہ پڑھنے سے منہ میں آگ پڑتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رفع الیدین کے ساتھ اتنی دشمنی، ایک بڑی بات پروپیگنڈا کہ جی شروع میں رفع الیدین تھی، جب منافق اپنی بغلوں میں بت لایا کرتے تھے منافق لوگ، ان کو بھگانے کے لیے کہ پتہ چلے، ان کو بھگانے کے لیے آپ نے رفع الیدین کا حکم دے دیا تھا۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہی بات جائیے حق کو پہچاننے کے لیے اتنی تو محنت کر لینا، جائیے کسی مفتی سے پوچھیے کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے۔ حقیقت ہے اتنا تعجب ہوتا ہے، اگر یہ بات کہ رفع الیدین اس لیے کی جاتی تھی کہ منافق لوگوں کے بت بغلوں سے نیچے گر جائیں، اگر یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی کتاب میں، امام محمد قاضی ابو یوسف یا کسی معتبر امام کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہو تو حقیقت ہے کہ ہم اپنے دعوے کو واپس لے لیتے ہیں۔ اتنا جھوٹ اور اتنا پروپیگنڈا ان لوگوں کے خلاف، صرف عوام کو دور رکھنے کے لیے کہ دیکھنا ان لوگوں کے قریب نہ جانا، یہ وہابی ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اللہ کے ایک نیک بندے اور بہت بڑے داعی تھے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم ان کی بھی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم صرف اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگ سمجھتے ہیں جی جس طرح دوسرے 4 فرقے ہیں نا، اسی طرح یہ وہابی بھی ایک فرقہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا جھوٹ ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو اردو میں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے بھی جاہل، اس کے اندر ایک مضمون لکھا، 4 فرقوں کا جب تعارف کروایا نا، حنفی کون ہے، شافعی کون ہے، تو جب ان کا تعارف کروایا کہ وہابی کون ہے، تو کہا یہ محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اور اتنا جاہل اس کو لکھنے والا کہ ان کو منسوب کر رہا ہے محمد بن عبد الوہاب کی طرف۔ اس جاہل کو اتنا علم نہیں کہ یہ وہ تحریک ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تحریک، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کی تحریک، اور وہابی کا نام تو انگریز نے مشہور کیا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اور جہاد کی تحریک کو دبانے کے لیے، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ نام مشہور کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بڑے پروپیگنڈے ہیں ہمارے خلاف، لیکن ہماری دعوت صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے۔ محنت کریں اور حق کو پہچانیں کہ حق کیا ہے، لوٹیں حق کی طرف۔ صرف یہ اختلافات دیکھ کر اپنا سر ریت میں نہ چھپائیں۔ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے کبھی وہ بلی کے حملے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینے سے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، کوئی انسان اللہ ذوالجلال کی عدالت میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قرآن دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، اور قرآن کے تراجم موجود ہیں۔ ان کو پڑھیں اور اس دعوت کی طرف لوٹیں،
उसी इस्लाम की दावत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के दरमियान मौजूद थी। यही लोग हक पे हैं जो वही की पैरवी करते हैं, वही की पैरवी करने वाले हैं, कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं, और यही अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल इनके गुनाहों को मुआफ़ करेंगे और इनके हालात को दुरुस्त कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हक़ को पहचानें और हक़ की तहरीक का साथ दें, हर चीज़ की कुर्बानी इसके लिए पेश करें। ये बहुत बड़ी सआदत है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईद की नमाज का वक्त तमाम हजरात नोट कर लें। यहाँ मस्जिद के साथ जो पार्क है इसमें अदा की जाएगी 8 बजे इंशाअल्लाह। 8 बजे अल्लाह के फजल व करम से ईद की नमाज खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सदक़ाए फ़ितर पहले भी मैं वजाहत करता रहा हूँ, आज भी वजाहत कर देता हूँ कि सदक़ाए फ़ितर में पैसे अदा नहीं किए जा सकते, खाना अदा करना चाहिए। जो चीज़ आप घर में खाते हैं, आटा है, गंदम है, खजूरें हैं, मुनक्का है, ताम जिसे कहते हैं, वो ताम आप अदा करेंगे। जिसको आप समझते हैं फ़कीर है, मुस्तहक़ है, तो उसके घर आप गंदम या आटा पहुँचाएँ। उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाकर कीमत देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा की सुन्नत नहीं है, किसी सहाबी से ये साबित नहीं है। इसलिए आम तौर पे लोग अखबारात के अंदर भी ये शाये कर देते हैं कि सदका फ़ितर इतने पैसे है जी आजकल, तो ये गलत बात है। और सदका फ़ितर के पैसे इस तरह इकट्ठे करना ये भी गलत है। तो ताम दिया जाए, उसका ये तरीक़ा है कि हर महल्ले में मस्जिद में गल्ला इकट्ठा किया जाए और जो मुस्तहक़ हैं उनके घरों में पहुंचाया जाए। और या फिर आप किसी को वकील बना दें, उसको पैसे दे दें और वो आटा ख़रीद कर, गल्ला ख़रीद कर किसी फ़कीर के घर पहुंचा दे, आप उसको अपना वकील बना लें। कई भाई कहते हैं जी वो फिर कपड़े और ये जूता कैसे लेंगे, हमारे साथ ईद में कैसे शरीक होंगे। तो मेरे भाइयों, कपड़े और जूते के लिए आप अलग उनको पैसे दें। क्या आपने सदका फ़ितर में सारे काम निपटा देने? इतने ही बखील हैं कि अपने बेटों पर घर में तो बहुत खर्च करें और उधर सिर्फ सदका फ़ितर पे ही टरका दें। सदका फ़ितर ये खाना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाना करार दिया है। ये आपको ताम ही देना पड़ेगा। और बाकी आपके दिल में तड़प और दर्द है फ़क़रा और मसाकीन की, तो आप उनको 100 रुपया अलग अपनी जेब से दें। इसका वज़न है 2.25 सेर, पुराने हिसाब से बनता है। और मुझे चूँकि ये नए जो औज़ान हैं इनका जो है ना इतना पता नहीं,
2.25 सेर के हिसाब से एक फर्द की तरफ से आप इसको निकालें, शायद किलो के हिसाब से 1 किलो 200 ग्राम बनता है, या इसका आप खुद हिसाब कर लें। 2.25 सेर हर शख्स की तरफ से, छोटा हो बड़ा हो, अपने घर से वो निकालें। बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा, फ़ोन भी आए। तो ये जुमा कोई ख़ास नहीं होता दुआ के लिए। अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल से जब भी दुआ मांगें, इंसान को जब भी ज़रूरत हो तो अल्लाह से मांगे। तो चलो, हमें वाक़अतन ज़रूरत भी है और साथियों का इसरार भी था, तो हम नमाज के अंदर ही कुनूत नाज़िला की सूरत में दूसरी रकत में रुकू के बाद इंशाअल्लाह सब के लिए दुआ मांगेंगे। क़ज़ाए उम्री, बहुत से लोग शॉर्टकट तरीका जन्नत में जाने का, वो पता क्या है भाई, सारी ज़िंदगी नमाज ना पढ़े हो और रमज़ान के आखिरी जुमे में 5 नमाजें पढ़ लें। क्यों भाई? आखिरी जुमे में 5 नमाजें पढ़ लें तो सारी उम्र की क़ज़ा हो गई। अल्लाह ताला हिदायत दे और समझ दे ऐसे मुफ्तियों को और ऐसे अहले बिदअत को जिन्होंने ऐसी बिदआत मुसलमानों के अंदर राइज करके इनको अमल से दूर कर दी। भाई साल में एक दिन 5 नमाजें पूरी पढ़ लें, सारी जिंदगी की क़ज़ा हो जाएगी। ये किसी शैतान का फतवा तो होगा, या अमल से दूर करने के लिए, लोगों को बद अमल और बेनमाज बनाने के लिए इस तरह के फतवे हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत का ये कैसे फतवा हो सकता है? समझ नहीं आती कि ये बिदआत ने मुसलमानों को किस तरह दूर कर दिया कुरान और सुन्नत से। ये क़ज़ा उम्री का तसव्वुर ये इस्लाम में कोई नहीं। हाँ, इस्लाम में एक ऐसा तरीका है कि जिससे पहले गुनाह ही मुआफ नहीं होते, छूटी हुई नमाजें ही मुआफ नहीं होती, बल्कि वो गुनाह अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल नेकी में बदल देते हैं। एक ऐसा तरीका है इस्लाम में, क़ज़ा उम्री कोई नहीं, लेकिन एक ऐसा तरीका है। उसका क्या नाम है मेरे भाई? क्यों भाई? कि पिछली सारी जिंदगी के बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह नेकी में बदल दें। वो है तौबा। आप तौबा कर लें, आज तौबा कर लें, अहद कर लें कि कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से अहद कर लें, नमाज नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अहद कर लें कि नेकी पर अमल करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, तौबा कर लें खालिस गुनाहों से, तो अल्लाह पहले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देंगे। तो मेरे भाइयों, क़ज़ा उम्री कोई तरीका नहीं, सही तौबा ये बेहतरीन तरीका है और इसका दरवाज़ा क़यामत तक खुला हुआ है। दावत दीन को आम करने के लिए हमारे कई भाई ये केस्ट करके खुतबों को फैलाने का एहतमाम करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। आजकल किसी को केस्ट दे दें और वो गाड़ी में जाता हुआ लगाकर सुन ले।